شرمندہ ہونے کے سوا ہم لوگ آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کے لائق نہیں رہیں گے دوستوں۔ اس لیے آج بابا صاحب امبیڈکر کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں، مہاتما گاندھی کو کیوں یاد کرتے ہیں، بڑے بڑے جو لوگ خواجہ غریب نواز کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں، جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے سماج کو صحیح دشا دی تھی، ہے نا، انہوں نے اپنے زمانے کے اندر فضول خرچیاں ختم کر کے انہوں نے سماج کو صحیح راستہ دکھایا تھا، فضول خرچیاں بند کر کے، اور جو سماج کے اندر وکاس ہو سکتا ہے، سماج کے اندر شکشا کیسے آ سکتی ہے، سماج کے اندر بزنس کیسے آ سکتا ہے، سماج کے اندر نیکیاں کیسے آ سکتی ہیں، سماج میں برائیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں، انہوں نے وہ راستے سماج کو دیے اور سماج الحمدللہ اس کے اوپر چلی، تو آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ آپ راجستھان سے ہیں، راجستھان کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، قصبہ ہے باسنی، آپ چلے جائیے۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو دھراتل پہ دیکھنی ہے تو آپ صرف اور صرف ناگور شریف کے ایک چھوٹا سا قصبہ باسنی ہے، وہاں آپ چلے جائیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں کے مسلمان اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ خدا کی قسم، ابھی مرحومہ بسم اللہ کا انتقال ہو گیا ہے نا، اس طریقے سے وہاں اگر کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے گھر والے مل کر کے کسی گاؤں کے اندر مرحومہ کے نام سے ایک مسجد بنا دیتے ہیں۔ یہ ہماری طرح ایسے کھاتا درست نہیں کرتے ہیں، جاتے ہیں کوئی غریب کوئی بستی ہے وہاں مسجد نہیں ہے تو مرحومہ کے نام سے ایک پوری مسجد وہاں بنا دیتے ہیں، اور ان کے گھر میں جب بھی کوئی فاتحہ پڑھنے آتا ہے تو ان کو صرف اور صرف ایک کپ چائے کا پلاتے ہیں، اور اس کے بعد نہ تو کوئی کھانے کا پوچھتے ہیں، چائے اور پانی پلا دیا، درود فاتحہ پڑھ کر کے وہ صبر کی تلقین کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کا یہ رسم ہے۔ اور یہ جو پیسے 40ویں کے شادی بیاہ کے اندر ہمارے یہاں کے بچوں کا ہم خرچہ کرتے ہیں، لڑکے کی شادی میں خرچہ کم، لڑکی کی شادی کے نام خرچہ زیادہ کرتے ہیں، انہوں نے لڑکی کی شادی پر بالکل بین لگا کے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا، بچی بالکل ایک دم سادھارن بالکل طریقے سے اس کی شادی کی جاتی ہے، بالکل کوئی دہیج کی پردرشنی کرنا نہیں، ماں باپ کو اگر دینا ہے تو انڈر گراؤنڈ بیٹی کو جتنا چاہو تو دے سکتے ہو، لیکن کوئی بھی رستے کے اوپر دہیج کو رکھ کر کے اس کی پردرشنی کسی بھی حالت میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ان کے سماج کا حال کیا بتا آپ کو، اس وقت میں صرف اور صرف ایک اکیلا باسنی گاؤں گجرات اور راجستھان کے 1500 مسجدوں کی کفالت کر رہا ہے، 1500 سے زیادہ مدرسے اکیلا باسنی گاؤں چلا رہا ہے، اور ان کے خود کے گاؤں کے اندر ہر محلے کی اسکول ہے، پرسنل ان کی اسکول ہے، پرسنل ان کا مکتب ہے، اور تقریباً 2 بڑے دارالعلوم ہیں، ایک بچیوں کا دارالعلوم ہے، ایک بچوں کا دارالعلوم ہے، جس میں تقریباً 1000 سے زیادہ بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، ان کا پورا خرچ وہ اٹھاتے ہیں، اور پورے راجستھان کے اندر 1500 سے زیادہ ان کی مدرسے چل رہے ہیں، ان کی مولانا کی تنخواہ وہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس گاؤں کے اندر مسجد نہیں ہوتی، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اس گاؤں مدرسہ مسجد نہیں ہے، وہ خود جا کے وہاں مسجد بناتے ہیں، اور ان کے بچے بامبے پڑھ رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، بنگلور پڑھ رہے ہیں، ادر ملک میں آپ چلے جائیں، برطانیہ میں پڑھ رہے ہیں، امریکہ میں، میرے کئی دوست ہیں باسنی کے اندر جن کے بچے امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے فضول خرچیاں بند کی ہیں، اور انہوں نے شکشا، آج الحمدللہ ان کا گاؤں آگے سے آگے ترقی سے ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے رول ماڈل ہے، جا کر کے دیکھیں اور جتنا ہو سکے اپنے سماج کے اندر نیکی کے کام کو آگے کرائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا، آنے والے 5-10 سال کے اندر ہمارے سماج کے اندر بھی انشاءاللہ سدھار ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم مجھے اور آپ سبھی حضرات کو نیک